وہ میرا اس وقت موضوع نہیں. پہلے میں نجات میدان حشر میں نجات، وہ نجات جو ہے اس کے لیے منیمم لوازم ہے. اگر کہا جاتا یقیناً ان لوگوں کے مراتب بہت عمدہ ہے، بہت اونچے ہیں، بہت اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، جو یہ 4 شرطیں پوری کرے، اس کا مطلب کیا تھا کہ اس سے کم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے. زیادہ اونچا رتبہ نہ صحیح، زیادہ اونچی جنت میں صحیح، چھوٹی جنت ہی ہو جائے گی، لہٰذا اس سے کم پر بھی گزارا ہو سکتا ہے. لیکن یہاں کیا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ تو منیمم تقاضا ہے، کم سے کم تقاضا، لازمی تقاضا. اس کے بغیر تو فوری نجات ممکن نہیں. اب تیسری چیز، اور یہ ہمارے تصورات کی بڑی نفی کر دینے والی شے، یہ 4 شرطیں لازم ہیں. سمجھ بیٹھے صرف ایمان سے نجات ہو جائے گی. اس سے بھی آگے ایمان ہو نہ ہو، ہم مسلمان ہیں، محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نجات تو ہو ہی جائے. یہی تصورات ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بے عمل کر دیا. بغیر کسی سعی کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی بھاگ دوڑ کے، بغیر کسی قربانی کے نجات حاصل ہو جائے تو کس کا دماغ خراب ہوا ہے کہ وہ محنتیں کرے، مشقتیں کرے، قربانیاں دے، اپنا خون دے، اپنا مال دے. لہذا یہ 4 چیزیں لازم ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ شاعری نہیں ہے. شاعری میں مبالغہ ہو جاتا ہے. اللہ کا کلام ایک ایک حرف جو غالب کہتا ہے کہ گنجینہ معنی کا طرزم اس کو سمجھیو، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. میرے اشعار میں جو لفظ آتا ہے اس کو گنجینہ معنی کا طرزم سمجھنا. یوں نہیں کہ میں نے ایسے ہی عام طور پر لفظ استعمال کر دیا. اور فارسی میں کہتا ہے زیر ہر لفظ غالب کی نام میں خانہ ہے. میں نے غالب کے ایک ایک لفظ کے نیچے ایک میخانہ پایا. علم کا میخانہ، حکمت کا میخانہ، فلسفے کا میخانہ. تو یہ قرآن غالب نے تو تعلیق کی ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، یہاں ہر حرف لازم ہے. اسی لیے دیکھیے میں آپ کو جملہ سنا رہا ہوں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے نزدیک جامع ترین تعبیر ہے اس بات کی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ان هذه الآية فيها وعید شدید. لوگوں جان لو اس آیت میں تو بڑی شدید وعید ہے. لأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کر دیا تمام انسانوں کے لیے خسارے کا، گھاٹے کا، تباہی کا، بربادی کا. الا من کان آتیا بہذه الاشیاء الاربعہ، سوائے ان کے جو یہ 4 چیزیں پوری کریں. وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر. اب غور سے سنیے، فدل ذلك ان النجاۃ معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء. اس سے اس بات پر دلیل بنی ہے، رہنمائی ہوئی ہے کہ نجات کا تعلق ہے، نجات معلق ہے، نجات مشروط ہے ان 4 چیزوں کے جمع ہو جانے سے. یہ نہیں کہ ایک چیز سے ہی آپ کو نجات مل سکے. تو یہ کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار، اور پھر یہ کہ اس معیار میں 4 چیزیں. اگرچہ ایک بات ہو سکتا ہے پہلی چیز میں انسان بہت اونچا ہو، دوسری میں اتنا اونچا نہ ہو، تیسری میں پھر اونچا ہو، چوتھی میں اتنا اونچی ہے تو ہو جائے. لیکن بنیادی طور پر یہ 4 شرطیں پوری ہوگی تو نجات ملے گی. مطلب اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اب میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے سمجھنے کے 2 درجے ہیں. ایک تذکر بالقرآن، قرآن سے سبق حاصل کرنے. ایک تدبر قرآن، قرآن پر غور و خوض، گہرائی میں اترنا. قرآن میں ہو معتصم ہے مرد مسلمان، پودا لگاؤ گے تو تہ سے موتی نکال کر لاؤ گے نا. اب تذکر بالقرآن تو میں نے آپ کے سامنے تذکر بالسورۃ العصر، یہ تو مکمل ہو گئے، سبق تو حاصل ہو گئے. کامیابی کا معیار یہ 4 چیزیں، یہ 4 چیزیں لازم. اور جب ہم تدبر قرآن کے درجے پر آئیں گے تو معلوم ہوگا 4 چیزیں عقلاً منطقی طور پر لازم و ملزوم ہیں.
تو تذکر بالقرآن اتنی بات بھی جس نے سمجھ لی، جس بندو نے سمجھ لی اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جو حاسد تھا، جس کو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر سمندر میں کوئی آئل ٹینکر جو ہے وہ لیک کر جائے، ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تیل سمندر کی سطح پر پھیل جاتا ہے، نیچے نہیں جاتا۔ اسی طرح قرآن کا تیل، قرآن کا مغز، قرآن کی ہدایت اس کی سطح پر موجود ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ تذکر بالقرآن نہایت آسان ہے، کیونکہ سطح پر موجود ہے، اس کے لیے گہری غوطہ زنی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہاں دہانی حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا۔ تو ہے کوئی نصیحت سننے والا، کوئی بنیادی ہدایت کا تعلق، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تذکر بالقرآن کے اعتبار سے قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے، تدبر قرآن کے اعتبار سے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب۔ اسی انسان کے لیے اس کی تہ میں پہنچ جانا ممکن نہیں، بس مستثنا اگر ایک ساتھ ہو سکتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بات ہے۔ وہ تدبر قرآن پوری زندگیاں لوگ لگا کر یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم نے پورا قرآن سمجھ لیا۔ 30 جلدوں میں امام رازی تفسیر لکھ رہے ہیں، لیکن کتنے ہی مقامات میں آخر میں کہتے واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، بس یہ میرا خیال یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ جیسے اقبال کا جو خطبات ہے اقبال کے جو مدراس میں دیے گئے تھے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، فلسفہ اسلام پر وہ آج کے دور میں علم الکلام کے اعتبار سے بنیادی کتاب، لیکن اس کی باقی میں لکھتے ہیں میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہی صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ صحیح تر باتیں سامنے آئے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ طالب علمانہ انداز میں غور و فکر جاری رکھیں۔ تو تدبر قرآن کی کوئی حد نہیں، پوری زندگیاں لگا کر، خاص طور پر امام رازی کا ایک جملہ تو مجھے بھولتا نہیں، سورہ حدید کی جو آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہاں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کھڑے کام میں درس رہے۔ هذه الآیت علم ان هذا المقام مقام غامض عمیق محیط، جان لو کہ یہ مقام بہت گہرا ہے، بڑا پرہیبت ہے اور بہت غامض ہے، اس کے مضامین آسانی سے سمجھنے والے نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہرحال اس تدبر قرآن کے اعتبار سے اب میں گفتگو کروں گا۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ قسم جو قرآن مجید میں کھائی گئی ہے یا کھائی گئی ہے قسمیں، ان سے مراد کیا ہو؟ ہم اگر قسم کھاتے ہیں اپنی کسی بات پر، اللہ کی قسم، تو گویا کہ اللہ کو گواہ کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے، جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہے۔ لیکن ہم قسم کھائیں گے کسی بزرگ ہستی کی، بڑی شے کی، اللہ کی قسم۔ قرآن میں جو متکلم ہے اللہ، اس سے اوپر کون؟ لہذا قرآن مجید کی قسموں میں صرف ایک شے ہے، شہادت، گواہی۔ قرآن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ زمانہ گواہ ہے کہ تمام انسان کے ساتھ۔ نمبر 2 نوٹ کیجئے، قسم کے معنی کیا؟ زمانہ، صرف زمانہ نہیں، وہ زمانہ جو تیزی سے گزر رہا ہو۔ یہ 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ویسے تو عربی میں وقت کا لفظ بھی ہے، لیکن قرآن میں وہ لفظ آیا ہے۔ 2 لفظ ہیں، عصر اور دہر، اور آپ کو معلوم ہے کہ دونوں کی یہ صورتیں ہیں، سورۃ الدہر بھی ہے، سورۃ العصر۔ ان دونوں میں فرق کیا؟ سفر میں کہتے ہیں ایک سیریل ٹائم ہے، وہ وقت جو گزر رہا ہے، جس میں ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، یہ سیریل ٹائم ہے۔ اور ایک دہر، یہ زمانہ، اس کی وسعت، یوں سمجھیے جدید اصطلاح میں ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس، ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس کو ظاہر کرتا ہے لفظ دہر۔ اسی لیے کہا گیا ہے البتہ علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک وقت ایسا بھی نہیں تھا کہ انسان تو قابل ذکر شے نہیں تھا۔ کیا تھا؟ گندے پانی کی ایک بوند۔ تو یہاں عصر کی جو قسم کھائی گئی ہے اس کے مختلف پہلو ہیں جو علماء نے بیان کیے۔
تیزی سے گزر رہا ہے، تیزی سے گزر رہا ہے، تیزی سے گزر رہا ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گر تو نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. آپ سمجھتے آج میری عمر 71 برس ہو گئی، جب 72 کی ہو گئے 1 سال اور عمر بڑھ گئی. ارے بڑی بڑی کہاں گھٹ رہی ہے؟ اگر 80 برس تمہاری عمر کل ہونی ہے تو 1 سال اور گھٹ گیا، اگلے سال ایک اور گھٹ جائے گا. بھئی عمر بڑھ نہیں رہی، گھٹ رہی. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گر تو نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹی. امام رازی نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ والعصر کا مفہوم میری سمجھ میں اس وقت آیا جب کہ میں نے بازار میں ایک برف فروش کو چیختے اور چلاتے ہوئے پایا، لوگوں جلدی جلدی میرا برف خرید لو ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا. اس لیے کہ وہ تو پانی بن جائے گا، پھر کیا قیمت اس کی. اسی طرح یہ عمر جو ہے اس برف کی طرح پگھل رہی ہے، جا رہی ہے. لہٰذا یہ چوکانے کا انداز ہے. جیسے آپ کہتے ہیں زمانے کو تھام لو، زمانہ جو ہے اس کی قدر و قیمت کو پہچانو. بالعکس یہ تیزی سے گزر رہا ہے، یہ برف کی طرح پگھل رہا. اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو شروع میں درس کر چکا ہوں. تاریخ انسانی گواہ ہے، جب انبیاء اور رسول کی دعوت مانی گئی، بہترین نظام قائم ہوا، بہترین معاشرہ قائم ہوا، بہترین سوسائٹی قائم ہوا. اور جب ان کے راستے سے اعراض کیا گیا، تباہی آئی.